اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاذان۔ اذین یأذن کے معنی آتے ہیں اذین یأذن اذنن کے معنی اجازت دینا، اور اذین یأذن اذان کے معنی اعلان کرنا، اطلاع دینا۔ نماز وقت مکرمہ کے اندر فرض ہو چکی تھی، مسلمان مکے میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے مواقع اور مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی محدود تھی، لہذا اذان کی ضرورت نہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو باقاعدہ مسجد بنائی۔ جب تک مدینہ میں لوگوں کی تعداد مختصر تھی، لوگ اندازہ کر کے مسجد میں آ جاتے تھے، لوگ آ گئے، آپ نے نماز پڑھا دی، کوئی خاص دشواری نہیں تھی۔ لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی تو اب بیک وقت تمام لوگوں کا وقت کا اندازہ کر کے جمع ہونا دشوار ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ سارے لوگ بیک وقت نماز کے لیے جمع ہو سکیں اور ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، اس کے لیے کوئی اطلاع کا طریقہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجا دیے جائے، کسی نے کہا قرن بجا دیے جائے، کسی نے کہا آگ جلا دی جائے، لیکن یہ تینوں کی تینوں رائے اس لیے رد کر دی گئی کہ ان میں تشبہ بالغیر تھا۔ خاص مذہب پر عمل کرنے والوں کی یہ مخصوص نشانیاں تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اسی موقع پر ایک مشورہ ایک رائے یہ آئی تھی لوگوں کی کہ جب نماز کا وقت قریب تو ایک آدمی جایا کرے اور وہ پورے مدینے میں گشت کر دیا کرے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ کا اعلان کر دیا۔ مجلس برخاست ہو گئی اور کسی خاص امر پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا۔ یہ جو ایک رائے آئی تھی الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یہ تمام آراء کے مقابلے میں مناسب ترین رائے تھی، اس لیے کہ اس میں کسی دوسرے مذہب والوں کے ساتھ تشبہ نہیں ہوا۔ لیکن اس رائے پر عمل ہوا یا اس رائے پر عمل نہیں ہوا، اس میں محررین کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ چند روز تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس تجویز کے مطابق مدینے کی گلیوں میں ان لفظوں میں اعلان فرمایا، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ رائے آئی تو تھی زیر مشورہ، لیکن اس رائے پر باقاعدہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، عمل اس کے اوپر نہیں ہوا تھا۔ لیکن تمام مدینے کے رہنے والے مسلمانوں نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اذان کے متعلق خواب میں رہنمائی کی گئی، حضرت عمر کو بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو، لیکن لوگوں نے عاجزی انکساری کی بنیاد پر کہ ہم کیا اور ہمارے خوابوں کی حیثیت کیا، اس کا تذکرہ نہیں۔ اسی اثنا میں یہ خواب دیکھا حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد الرحیم، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ناقوس ہے اور وہ اس کو لیے پھر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ ناقوس اگر آپ بیچ رہے ہیں تو ہمیں دے دیجیے، ہم خرید لیتے ہیں۔ اس نے کہا بھئی آپ کیا کرو گے اس کا؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں نماز کا اعلان کرنے میں دشواری ہوتی ہے،
سمجھا دیا کریں گے نماز کے وقت لوگ اکٹھے ہو جائے کریں گے۔ تو خواب میں ان صاحب نے عرض کیا کہ میں تمہیں ان سے اچھی چیز بتا دوں، بتائیے۔ تو اذان کے جو کلمات ہیں یہ کلمات اس فرشتے نے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو سکھا دی۔ ان کی آنکھ کھلی، یہ فوراً اٹھے اور اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، اپنا خواب بیان کی۔ حضرت نے اس کو پسند فرمایا اور فوراً یہ کہا کہ دیکھو بلال کو اونچی جگہ کھڑا کرو اور بلال کی برابر میں آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ یہ کلمات ان کو بتاتے رہنا اور بلال زور زور سے ان کلمات کے ذریعے اعلان کرنا۔ حضرت بلال کو دو وجہ سے مکلف کیا گیا، ورنہ حق تو یہ تھا کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے یہ خواب دیکھا تو اذان پڑھنے کی فضیلت انہی کے حصے میں آنی چاہیے۔ لیکن ایک تو یہ کہ اذان کا مقصود ہے اعلان اور اطلاع، اور اعلان اور اطلاع میں بلند آواز جتنی ہوگی اتنا ہی زیادہ کارآمد مفید ہوگا پڑھنا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بڑی عمدہ ہے اور بڑی بلند ہے، اس کے برخلاف عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کی آواز اس قدر بلند ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت ان کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی تھی، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مکلف بنایا گیا کہ وہ اذان پڑھیں، اور انہوں نے اذان پڑھی۔ اذان جیسے پڑھی تو جن لوگوں نے وہ خواب دیکھا تھا بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی جلدی سے لوٹ کر کے آئے کہ حضرت یہ خواب ہم نے بھی دیکھا تھا، بیان کیوں نہیں کیا تھا؟ کہ بس حضرت یہ سمجھا کہ ہمارے خواب کی اہمیت کیا ہے اس لیے ہم نے بیان کیا۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ احکام شرعیہ کو طے کرنے کی بنیاد ہے وحی۔ انبیاء کا خواب تو وحی کا درجہ رکھتا ہے، لہذا انبیاء کوئی بات خواب میں دیکھیں تو ان پر تو شریعت کے احکام کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، ان سے احکام شرعیہ کو طے کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کے علاوہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا اور عظیم کیوں نہ ہو اس کا خواب وحی کا درجہ نہیں رکھتا۔ تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے ان کے خواب پر اذان جیسے حکم شرعی کی بنیاد رکھنا کیوں کر سکی ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ لوگوں سے کلیئر کیا۔ یہاں اذان کی مشروعیت محض عبداللہ ابن زید کے خواب کی بنیاد پر، بلکہ ان کے خواب کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کی بنیاد پر اذان کو مشروعیت کا درجہ حاصل ہوا، یعنی ان کے خواب کی تائید کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے خواب سے تائید حاصل کر کے آپ نے یہ تجویز فرمایا کہ اب حکم شریعت یہ ہے کہ اذان کے وقت نماز کے وقت ان کلمات کے ذریعے اعلان کیے جائے گا۔ تو حکم شرعی کی بنیاد تجویز پیغمبر ہے۔ عبداللہ ابن زید کا خواب، یہ عبداللہ ابن زید کا خواب تو ایک سبب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کا، ورنہ اصل حکم شرعی کی بنیاد کس پر ہے؟ تجویز نبوی پر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ تجویز نبی کی شریعت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ بات سمجھ میں آگے بھی؟ باب بدء الاذان، اذان کی تاریخ کا بیان، اذان کے احوال کا بیان۔ یہ پہلے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ بدء کے لفظی معنی آتے ہیں ابتدا کرنا، آغاز کرنا، کسی چیز کو شروع کرنا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جہاں جہاں لفظ بدء کا استعمال کیا ہے تو اس کے معنی ابتدا اور آغاز کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی تاریخ اور احوال کے ہیں۔ تو اذان کے احوال کا بیان جس میں ابتدا بھی شامل ہے، پڑھنے کے طریقے بھی شامل ہیں،
اور اس کی تمام تفصیلات شامل ہیں، اسی لیے باب کے اندر تمام تر تفصیلات کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ باب بدء الاذان، اذان کے احوال کا بیان، اذان کی تاریخ کا بیان۔ دیکھو احکام شرعیہ میں عموماً تو یہ ہوا ہے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت کریمہ میں حکم شرعی کا بیان آیا اور پیغمبر علیہ السلام نے اور صحابہ نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ حکم تو آ گیا ہے وحی غیر مطلوع کے ذریعے اور اس پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے، پھر اس حکم کا تذکرہ اور بیان آیات قرآنیہ کے اندر آ گیا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، یعنی جن آیتوں کے اندر اذان کا تذکرہ ہے، اذان کی مشروعیت ان آیات کے نزول پر نہیں ہے، ان آیات کے نزول سے پہلے ہی اذان کی مشروعیت ہو چکی ہے، بعد میں اذان کا تذکرہ اس آیات کے اندر آیا ہے، لیکن بہرحال آیا ہے تو اذان سے اس کا تعلق ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں پیش کیا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم اذان کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو یہ اس کا ٹھٹا اور مذاق بناتے ہیں۔ ذالکا، یہ مذاق اڑانا اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اندر عقل و شعور نہیں۔ ایسی دوسری آیت اذان سے متعلق، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا۔ وبه حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس قال ذكروا النار والناس فذكروا اليهود والنصارى وامر بذلك ان يشفع الاذان وان ينكر الاقامة۔ دیکھو اس روایت میں دو روایتوں کو ایک جگہ منقطع کر دیا گیا راوی کی طرف سے، اس لیے اس روایت کو اگر یوں ہی دیکھو گے تو آپ کو سمجھنا دشوار ہو جائے گا۔ دیکھو حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آگ کا ذکر کیا اور لوگوں نے ناموس کا ذکر کیا، پھر لوگوں نے یہود اور نصارہ کا ذکر کیا، یعنی جب ان تجاویز کو پیش کیا گیا کہ ناموس بجا دیا کرو، ڈھول بجا دیا کرو اور آگ جلا دیا کرو، تو لوگوں نے یہ کہا اس کے رد میں کہ یہ بات تو مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں تو یہود کے یہاں، نصارہ کے یہاں اور مجوس کے یہاں استعمال ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو استعمال کریں گے تو تشبہ بالغیر ہو جائے گا۔ یہاں تک یہ بات پوری ہوگی، مجلس ختم ہوگی۔ اب آگے جو جملہ ہے فَأُمِرَ بلال، حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات جوڑا جوڑا کہیں اور اقامت کے کلمات اکیلے کہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ابھی اذان آ ہی نہیں، جب یہ مشورہ چل رہا تھا کہ ناقوس بجا دیے جائے، آگ جلا دی جائے، یا پھر جو ہے ڈھول بجا دیے جائے، نقارہ بجا دیے جائے، تو اس وقت اذان تھی؟ اذان ہوتی تو پھر مشورہ کیوں کرتے؟ ابھی اذان ہے ہی نہیں، اور جب اذان نہیں ہے تو اذان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو بیان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مجلس یہاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد چند دن گزرنے کے بعد اذان کا خواب ہوا، اذان کی مشروعیت ہو گئی۔ اب یہ بات آئی فَأُمِرَ، کہ جب اذان خواب میں دکھا دی گئی، پیغمبر علیہ السلام نے اس خواب کو قبول کر لیا اور اس سے تائید حاصل کرتے ہوئے تجویز پیش کر دی کہ اب اذان پڑھی جائے گی ان کلمات کے ذریعے، تو حضرت بلال کو اذان پڑھنے کے لیے کہا گیا، تب ان کو یہ آرڈر دیا گیا، تو بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات جوڑا جوڑا کہا کریں اور اقامت کے کلمات اکیلے اکیلے کہا کریں۔ دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اذان ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اذان ہے۔ اذان جوڑا جوڑا، یہ شکل ہوگی جو آپ کے سامنے پیش کی۔
اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک اذان کے کلمات اسی طرح کہے جائیں گے، لیکن اقامت کے کلمات اذان کے برابر ہیں یا اذان سے کم ہیں۔ بعض حضرات کا رائے یہ ہے کہ اذان کے مقابلے میں اقامت کے کلمات کم ہیں، اس لیے کہ اذان میں پورے کلمات ہیں اور اقامت کے اندر اکیلے کلمات ہیں۔ یعنی ان حضرات کے نزدیک اقامت یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سب کلمات ایک ایک مرتبہ۔ ہمارے نزدیک جتنے کلمات جس طرح اذان میں ہیں اتنی ہی تعداد اقامت کے کلمات کی بھی ہے، اور اس میں ایک کلمے کا اضافہ بھی ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو ہمارے نزدیک اقامت کے کلمات اذان کے کلمات سے زائد ہیں، کیونکہ جو اذان کے کلمات ہیں وہ تو پورے کے پورے اذان کے اندر کہنے ہی ہیں، اقامت کے اندر ان کلمات کے ساتھ ساتھ ان کلمے کا اضافہ ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس کو 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ بات سمجھ شریف میں آگے یہ جو اختلاف ہے کہ اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات کی تعداد کم و بیش ہے، یہ اختلاف نص فہمی کی بنیاد پر ہے۔ دیکھو کہیں کہیں فقہا کے اندر اختلاف ہوتا ہے تعدد نصوص کی بنیاد پر، کہ ایک ہی مسئلے کے اندر ایک سے زائد نصوص ہوتی ہیں، ایک نص کے اندر کوئی بات کہی گئی، دوسرے نص کے اندر دوسری بات کہی گئی، تو اب ایک مجتہد اور ایک فقیہ نے ایک نص کو لے لیا، دوسرے فقیہ اور مجتہد نے دوسرے نص کی بنیاد پر اپنے مذہب کے، تو اس لیے اختلاف ہوتا ہے۔ تو کہیں اختلاف ہوتا ہے فقہا اور مجتہدین کا تعدد نصوص کی بنیاد پر، اختلاف نصوص کی بنیاد پر، اور کہیں نص ایک ہی ہوتی ہے، نص کے اندر تعدد اور اختلاف نہیں ہوتا ہے، لیکن اس نص کے معنی کے اندر ایک سے زائد معنی کا احتمال ہوتا ہے، تو وہاں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں کون سے معنی مراد لیے جائیں۔ ظاہر بات ہے ہر شخص کے سوچنے کا انداز جدا گانا ہے، اللہ نے سوچنے کی صلاحیت سب کو علیحدہ نمائی، جب ایک ہی بات پر مختلف لوگ غور و فکر کریں گے تو غور و فکر کے نتائج کے اندر اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے۔ اس میں اس اشکال کا جواب بھی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے نا کہ آخر فقہا نے یہ علیحدہ علیحدہ دکانیں کیوں سجائی، اختلاف کیوں کیا، سب نے ایک ہی مسئلہ مل جل کر کے طے کیوں نہیں کر لیا۔ یہ اختلاف تو فطری نتیجہ ہے، جب نصوص میں تعدد ہو گیا تو اب اس نص کو اختیار کریں یا اس نص کو اختیار کریں تو اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اختلاف فطری تقاضا ہے۔ یہ نص تو ایک ہی ہے لیکن معنی میں تعدد ہے، اس کے معنی میں کئی احتمال ہیں، تو کون سا احتمال مراد لیں، کون سے معنی مراد لیں، ظاہر بات ہے اس میں اختلاف ہونا ایک فطری چیز ہے۔ تو کہیں اختلاف ہوتا ہے نصوص کے تعدد اور اختلاف کی وجہ سے، اور کہیں اختلاف ہوتا ہے نصوص کے متعدد محتمل معانی میں سے کسی ایک معنی کی تعیین کے اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں نص فہمی کا اختلاف، یعنی نص کو سمجھنے میں اختلاف ہوا جس کے نتیجے میں مسئلہ مختلف ہو گیا۔ تو اذان اور اقامت کے کلمات میں فرق ہے یا اذان و اقامت کے کلمات میں فرق نہیں ہے تعداد کے اعتبار سے، یہ اختلاف نص فہمی کا اختلاف ہے، اس لیے کہ نص ہے ایوتر الاقامت، حضرت بلال سے یوں کہا گیا کہ اقامت میں ایثار کریں۔ اب ایثار کے 2 معنی ہیں، ایثار کلمہ اور ایثار صوتی۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے یہاں پر ایثار کلمات مراد لیے کہ اذان کے اندر جوڑا جوڑا کلمات ہیں اور یہاں اکہرے کلمات ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ کلمات کی تعداد رکھیں گے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ،
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ایتار سے ایتار کلمہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ایتار سے ایتار صوتی مراد ہے، یعنی اذان و اقامت کے کلمات تو برابر ہیں، بس اذان و اقامت کی ادائیگی کا انداز جدا گانا ہے۔ اذان کے اندر چونکہ آواز کو بلند کرنا مقصود ہے، اس لیے وہاں پر جو ہے لایا گیا ہر کلمے کو علیحدہ علیحدہ کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی کلمات اتنی ہی تعداد میں اذان کے اندر بھی کہنے، لیکن ایتار صوتی کے ساتھ کہنے۔ کیسے کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک بار کہہ کے سانس توڑ دیا نا، اب دوبارہ سے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اقامت کے اندر دونوں کو ایک ساتھ ملا کے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہماری بات تو ہمارے نزدیک یہاں ایتار صوتی مراد ہے کہ اذان کے کلمات کو علیحدہ علیحدہ سانس میں کہیں گے اور اقامت کے کلمات کو ایک ہی سانس میں دو کلمے کہیں گے، اس لیے کہ وہاں آواز کا بلند کرنا مقصود نہیں ہے اور وہاں جلدی مطلوب ہے۔ تو یہ نس فہمی کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ ہمارے نزدیک جو ہے اقامت کے کلمات بھی اتنی ہی تعداد میں ہیں جتنی تعداد میں اذان کے کلمات ہیں، اور ان پر قد قامت الصلاۃ کا اضافہ بھی ہے، اور یہ حضرات اس کی تعداد کو کم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اذان کے کلمات اکیلے ایک ایک مرتبہ ہیں اور اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ ہے، اذان کے کلمات کو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينه يجتمعون فيتحينون الصلاه ليس ينادي لها فتكلموا يوما في ذلك قال بعضهم۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مسلمان جب مدینے میں آئے تھے تو جمع ہو جاتے تھے نماز کے وقت کا اندازہ کر کے، لیس ینادا لہا، نماز کا کوئی اعلان نہیں کیا جاتا تھا، فتکلموا یوم فی ذلک، اس سلسلے میں ایک روز مسلمانوں نے مشورہ کیا، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، تو بعد نے تو یوں کہا کہ جیسا نصرانیوں کا ناقوس ہے ایسا ناقوس لے لو، اور بعض نے کہا بلکہ یہود کے بوق جیسا بوق لے لو۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا اولا تبعثون رجلا، کیا تم کسی ایک آدمی کو نہیں بھیج سکتے کہ وہ یہ اعلان کرے الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے بلال اٹھو اور اذان کا اعلان کرو۔ اذان کی کلمات سب کے نزدیک پورے ہیں، دو مرتبہ کسی قسم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن زيد عن سماك بن عن عطية عن ابن ابي هريرة عن انس قال ان بلال ان يسمع الاذان او يقيم الاقامة ابي قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اسحاق عن ابي قلابة عن انس بن مالك قال لما قصد الناس قال يا ربي علمكم الصلاة في شيء يعرفهم فذكرت الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، اذان کی اقامت کے کلمات اکیلے ہیں سوائے قد قامت الصلاة، یعنی یہ حضرات یہ اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کے قد قامت الصلاة کے بارے میں کبھی کوئی مسئلہ ہے جو حنفیہ کا مسئلہ ہے، اور
کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ یہ دو مرتبہ کہا گیا ہے۔ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا قال